نمبر 3، تدبیر امر، تدبیر نظام چلانے کے اعتبار سے جو چاہے فیصلے نافذ کرنا۔ کائنات میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بارش آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو شفا مل رہی ہے، کسی پہ اچھے حالات آ رہے ہیں، اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، ہاں بہت سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں فرد کی زندگی میں یا مجتمع کی، سماج کی زندگی میں۔ سورج نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند، ستارے، سارا نظام جو چلتا ہے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، طوفان آنا، جتنا بھی کائنات میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی تدبیر اور اس کی مشیت سے ہوتی ہیں۔ یہ سارا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بنا کے چھوڑ دیا مشین کی طرح چلتے رہو؟ نہیں، کہ ایک مشین بنا دی اور مشین بنا کے چھوڑ دیا چلتے رہو اپنے آپ، ایسا ہو رہا؟ بلکہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن، ہر آن وہ ایک حال میں ہے۔ کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، اس کی رزق میں زیادتی کر رہا ہے، کسی کے رزق میں کمی کر رہا ہے، کسی کو خوشحالی میں ڈال رہا ہے، کسی کو تنگی میں ڈال رہا ہے۔ ہر دن اللہ کا فیصلہ نافذ ہے، ہر دن اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا ایک مشین کی طرح چلتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے، اور جو بھی اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی اور تدبیر کے تحت ہے۔ یہ ایک آدمی کو ایک دم قوت دیتی ہے اور اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی ظلم کرے، چاہے کوئی گناہ کرے، چاہے کچھ بھی کرے، آدمی کو ہر وقت معلوم ہے کہ کائنات میں اللہ کا نظام نافذ ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا کے چھوڑ دیا اور اللہ غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اس گمان میں مت رہنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کا کائنات میں دخل ہے۔ فرعون پیچھے سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم ہے، قوم نے کہا پکڑے گئے، اب بنا کے چھوڑ دیا ہوتا تو مشکل تھا نا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ سجھائے گا۔ اللہ نے فوراً رہنمائی کی، کہا اپنا عصا دریا پہ مارو، پانی پہ مارو، جیسی عصا مارا راستہ بن گیا، پار ہو گئے، فرعون کو ڈبو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کا دخل ہے، ہر آن کچھ نہ کچھ اللہ کر رہا ہے۔ بندے الحمدللہ رب العالمین، دنیا بھر کے بندے کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ سب کا جواب دے رہا ہے، ہاں اللہ اللہ ہے۔ ہم لوگوں کے لیے مشکل پڑ جاتا ہے، ایک ساتھ سارے لوگ سوال پوچھیں کیا ہو جائے گا مول صاحب کا حال؟ ذرا ٹھہرو، ایک ایک سوال ایک وقت میں ایک، ہاں کچھ بانٹتے ہیں تو اس وقت میں کیسا ہوتا ہے، سب جھپٹتے ہیں، اس وقت میں کیا کرتے ہیں لائن لگاؤ سب بند کر دو سب۔ تو اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، اللہ ہر آن ہر بندے کے حال سے باخبر ہے، اور کائنات میں ہر بندے کی زندگی میں اللہ کا دخل ہے، تدبیر کر رہا ہے وہ۔ تو اس کو تدبیر کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام چلانا مجموعی طور سے بھی، اور فرد فرد کی زندگی میں ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور اللہ پھر ہماری دعا کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے معاملات کی آسمان سے لے کر زمین تک۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، فیصلے کہاں سے نافذ ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں، ہاں بارش ہوگی پارلیمنٹ میں طے ہوگا تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ ہاں اناج اگے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، کیا حالات، لوگ بیمار آئیں گے، پلیگ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کون طے کرتا ہے؟ پارلیمنٹ میں، لوک سبھا، راجیہ سبھا، کہاں ہوتا طے؟
اللہ کے پاس سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کیسے حالات آئیں گے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک تمام امور کے فیصلے کون کرتا ہے؟ بارش ہوگی اوپر سے کہ نہیں، زلزلہ آئے گا نیچے سے کہ نہیں، اور فیصلے کہاں سے نافذ ہوتے ہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ نے کہا تمہارا رزق آسمان میں ہے، وہاں سے تمہارا رزق زمین پہ ڈالا جاتا ہے. چاہے بارش کی صورت میں دیکھو یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھو، کسی بھی اعتبار سے ہو، رزق کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے. تو یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، خلق، ثم رزقکم، پھر تم کو رزق دیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، کھانے کو ہی نہیں، مر گئے سب. ہاں پیدا تو ہوئے، جان تو آئی، گئی بھی، کیسے؟ کھانے کو ہی نہیں کچھ، پینے کو ہی نہیں کچھ یہاں پہ، اور آکسیجن ہی نہیں. کیسا ہوتا؟ انسان کو حیات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حیات کی ابتدا کے ساتھ اس حیات کی ارتقاء کا بھی انتظام کیا ہے، اس کی بقا کا بھی انتظام کیا ہے، تاکہ کھاؤ پیو جیو. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پیدا کرنے کے بعد تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا، پھر ثم یمیتکم، اس کے بعد وہ تم کو موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا. اللہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھنے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ زندگی ختم کرنے پر بھی قادر ہے، ختم کر کے واپس زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. ساری کیفیات آپ دیکھیے، ابتدا، بقا، انتہا، واپس سے پیدا کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ اس پر قادر ہے. اللہ فرماتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے؟ ذالکم، اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان کے شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں. اللہ کے سوا کوئی کر سکتا نہیں. خالق، رازق اور زندگی اور موت کا مالک، یہ سب کا سب کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کرتا ہے. اس سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے. اس میں رزق کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے جو ربوبیت کے لوازمات میں سے ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. انسان کی زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں. کون سے حالات ہیں وہ؟ ہاں، اچھے حالات اور برے، راحت، تکلیف اور پریشانی، مصیبت اور اس سے نجات، بیماری، شفا، خوشی، غم، راحت، تکلیف، کامیابی، ناکامی. اس طرح کے دونوں قسم کے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. دونوں کون لاتا؟ اور ان کو بدلنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ ایک آدمی بری تکلیف میں ہے، پکارتا ہے اللہ کو، اے اللہ تکلیف ہٹا، کل سے برابر پابندی سے نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. ایک آدمی اچھے حالات میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس ہوش میں لانے کے لیے مصیبت ڈالتا، تو اچھے حالات بھی ہٹا کے برے حالات اس پہ ڈالتا. کون کرتا ہے؟ اچھا، اچھے حالات ہٹا کے برے حالات ڈالتا، پھر وہ دعا کرتا، پھر اس برے حالات کو ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ساری کائنات میں حالات کا بدلاؤ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اصل وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے.